سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات کیے: کون سی چیز غسل کو واجب کرتی ہے؟ پیشاب کے بعد آ جانے والے سفید قطروں کا حکم، گھر اور مسجد میں نماز کا حکم، اور حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا۔ رہا مسئلہ میرا، تو جب میں ایسے ایسے کرتا ہوں تو آپ نے غسل کا ذکر کیا، پھر میں نماز والا وضو کرتا ہوں، اپنی شرمگاہ کو دھوتا ہوں اور پھر غسل کر لیتا ہوں۔ رہا مسئلہ پیشاب کے بعد نکل آنے والے قطروں کا، تو یہ مزی ہے اور ہر نر کو مزی آ جاتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کو دھوتا ہوں اور وضو کر لیتا ہوں۔ جہاں تک مسجد اور گھر میں نماز پڑھنے کی بات ہے، تو تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر میری مسجد کے بالکل قریب ہے، لیکن مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے، الا یہ کہ فرضی نماز ہو۔ اور رہا مسئلہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے کا، تو میں تو ایسی بیوی کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ سلمہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی جو ایسا دیکھے غسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ دو مختلف سندوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا۔ انصار نے کہا غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے، اور مہاجرین نے کہا بلکہ جب اختلاط ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابو بردہ نے کہا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں۔ میں اٹھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا میری ماں، یا کہا ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بات تم اپنی اس ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے تھے، وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا تو کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ سے مس ہوئی تو غسل واجب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو تو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے،
تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔